کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مدرس ہیں ڈاکٹر زاہد ارائیں صاحب، اور موضوع ہے زکوٰۃ۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے مائک بند کر لیں۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میرے نا جی ڈاکٹر صاحب آپ سٹارٹ کیجیے۔ جی میں شروع اسکرین کر آپ دوں کو گا۔ نظر آ رہی ہے، شیئر ہو گئی اسکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں، پہلو اور کمر داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے مال جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سے کچھ حصے تلاوت کیے اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ قرآن کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وعید سنائی کہ کس طریقے سے ان کا مال گرم کر کے انہیں داغا جائے گا۔ اس طرح کی اور وعیدیں بھی قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو کہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے صحیح مسلم میں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بندے کے لیے تو اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، نمبر 2 جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور نمبر 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو وہ وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جو وعیدیں قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں آئیں، اس میں سے ایک تو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال کو طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا حدیث مبارک میں کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ کنز یعنی خزانہ بن جاتا ہے۔ یہ کنز زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں سانپ بن کر ڈسے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی جو نماز تو ادا کرے گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا، تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی تو پاک کرنے اور بڑھانے کے ہیں، اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ عبادت ہے، اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے۔ نظام زکوٰۃ اس فلاحی ریاست کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ نظام زکوٰۃ اگر قائم ہوگا تو حکومت کے نمائندے جائیں گے اور کسی بھی گاؤں یا شہر کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر وہیں پر ان کے غربہ میں تقسیم کر دیں گے۔ جب یہ معاملہ کرنا ہوگا تو لاکھوں لوگوں کو، اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو جاب دینا پڑے گی، ان کو ایز اے ورکرز رکھنا ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کو مسائل سکھانے والے استاد تیار کرنا ہوں گے، لٹریچر پرنٹ کرنا ہوگا، تو ایک لاکھوں افراد کی ایک ٹیم وجود میں آ جائے گی جو کہ بہت سے اسلامی مسائل سے واقف ہوگی۔ یہ کیا حکومت پر بوجھ ہوں گے؟ نہیں، بلکہ یہ عاملین زکوٰۃ یا ورکرز، ان کو تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکے گی، اور اس کا خود اللہ تعالیٰ نے
اذن سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں دیا۔ تو اس طرح یہ حکومت اور بوجھ نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کیا کریں گے، یہ ایک ایک گھر تک پہنچیں گے اور پہنچ کر اس شخص کے ایسٹس کا، اس کے پروفٹ کا حساب لگائیں گے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اگر صاحب نصاب ہوگا تو اسے زکوٰۃ لی جائے گی، اگر وہ مستحق ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس طرح حکومت کے نمائندے ایک شخص کے گھر پہنچ جائیں گے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اس کے گھر پر ہی اسے زکوٰۃ دے کر آ جائیں گے، اور اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ نظام زکوٰۃ کے اور بہت سے فوائد ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بلا سود کاروباری قرضے دیے جا سکیں گے، حکومت کو ٹیکس کم لگانا پڑیں گے، اور معاشرے میں غربت بھی کم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ قبائل نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ غریبوں کے حق میں دنیا کی پہلی جنگ تھی جو کہ زکوٰۃ کی وجہ سے لڑی گئی، اور غریبوں کے لیے لڑی گئی۔ زکوٰۃ کا یہ نظام مسلمان حکومتوں میں ایک عرصے تک قائم رہا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ہمارے بر صغیر سے ختم ہوا، اور بدقسمتی سے یہ نظام آج پاکستان میں نافذ نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر یا الخدمت جیسے اداروں کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے فائدوں کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پاکستان کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ڈاکٹر سلمان احمد شیخ، انہوں نے یہ انڈونیشیا یا ملائیشیا کے کسی جرنل میں یہ اپنا آرٹیکل پبلش کیا کہ اگر پاکستان میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے وصول کی جائے تو تقریباً 15 کھرب روپے زکوٰۃ وصول ہوگی، جبکہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 10 کھرب روپے ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ وصول ہوگی 15 کھرب، یہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 7% ہوگا، اور یہ پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہو تو صرف 4 چیزوں کا جاننا کافی ہے: اشیاء زکوٰۃ یا اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ۔ پہلی چیز اشیاء زکوٰۃ، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں: سونا چاندی، نمبر 2 کیش، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 جانور۔ گویا یہ چاروں چیزیں ایسی جو کہ قابل فروخت ہیں، تو قابل فروخت اموال پر، اشیاء پر زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ تو پہلی چیز ان میں سونا آتا ہے۔ سونے کی مقدار اگر 7.5 تولے یا 87 گرام سے تجاوز کر جائے، جس کی کمالیت 18,000 ریال اور پاکستان کے لحاظ سے تقریباً 7.5 لاکھ روپے ہیں، تو انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ چاندی کا وزن اگر 612 گرام 52.5 تولے یا 1900 ریال یا 80,000 روپے پاکستانی ہو جائیں، اور 1 سال تک یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کے پاس موجود رہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اب یہ فقہی اختلاف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سونے پر زکوٰۃ ہے یا چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ تو اکثر فقہا کا، پاکستان میں علماء کا اس پر اتفاق ہے، یا ان کی میجارٹی کہتی ہے کہ ہم چاندی کی مقدار کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ گویا اگر کسی کے پاس، اب کل پرسوں اخبار میں آیا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اس دفعہ زکوٰۃ کا نصاب 80,000 روپے ہے، جس کے پاس 1 سال تک 80,000 روپے ایز اے سیونگ محفوظ رہے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ چونکہ 52.5 تولے چاندی، 1900 ریال، 80,000 روپے اگر کیش بھی ہوں تب بھی انسان صاحب نصاب ہو جائے گا۔ یا اگر صورتحال ایسی کو تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہیں اور کیش ہیں، ان سب کو ملا کر بھی اگر 1900 ریال کی بچت 1 سال تک رہے، یہ بچت یاد رہے کہ ضروریات اصلیہ، بنیادی فنڈامنٹل نیڈز، روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر ہیں، تو پھر انسان صاحب نصاب ہوگا۔ اس طرح سے جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ 5 اونٹ، 30 گائے، 40 بکری سے اگر زیادہ جانور ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی، اور ان کا ایک الگ سے حساب ہے۔ شرائط زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری سال، چاند کے سال کے لحاظ سے لونر ایئر کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ بچت پر 1 سال مکمل ہو گیا ہو، سال میں 1 دن طے ہو۔ بہت سے لوگ زیادہ اجر کی خاطر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر فرسٹ رمضان کی ڈیٹ طے کر لی جائے ہمیشہ کے لیے کہ میں فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ نکالوں گا، تو اس وقت جو بھی اس کے پاس سیونگ ہے 1 سال سے رہی ہے، اور یہ سیونگ سارا سال تو یکساں نہیں رہتی، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی نیگیٹو ہو جاتی ہے، کبھی پازیٹیو ہو جاتی ہے، جو بھی رہی ہو، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن جو کیش یا جو سیونگ کے طور پر اماؤنٹ انسان کے پاس ہوگا، اس میں جو نا وہ گولڈ اور چاندی وغیرہ بھی شامل ہے، وہ معتبر ہوگا اور اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔
اگر کسی وجہ سے انسان کو مجبوراً شمسی سال یعنی گریگورین کیلنڈر سے زکوٰۃ نکالنا پڑے تو وہ 2.5% کے بجائے 2.6% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 ایسے مصارف بتا دیے ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ ہوگی، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی۔ یہ مصارف کون کون سے ہیں؟ یہ نمبر 1 تو کہا گیا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ فقیر سے مراد یہ کہ محتاج ہو، یتیم، معذور، بیوہ ہو، ذریعہ آمدنی نہ ہو، جاب لیس ہو، وہ فقیر ہے۔ مسکین یہ کہ پیسے جس کے پاس ہوں لیکن ناکافی ہوں اور مانگتا نہ ہو، وائٹ کالر ہو۔ کچھ لوگ اس کے معنی الٹ بھی کرتے ہیں، فقیر کے معنی مسکین اور مسکین کے معنی اس میں، لیکن اختلاف کے باوجود جو ہے نا یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسکین عام طور پر نہ مانگنے والا ہوتا ہے اور فقیر مانگنے والا ہوتا ہے، جو لپٹ کر مانگتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو 2 کیٹیگری ہو گئی، فقیر اور دوسرے مساکین۔ بعض اوقات انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اچانک کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑے آپریشن کی فیس نکل آئی، یا کوئی اور آسمانی آفت آ گئی، تو انسان اس سے پھر فقیر یا مسکین کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب یہ مساکین جو کہ وائٹ کالر ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ حکومت وقت کا نمائندہ عامل زکوٰۃ گھر گھر پہنچ کر ان مساکین کو تلاش کرے گا اور عمرہ سے زکوٰۃ کو لے کر انہیں دے گا۔ اس طرح انہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے حکومت کے اس نظام زکوٰۃ کی بنا پر مدد مل جائے گی۔ تیسری کیٹیگری جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے امپلائیز، جو زکوٰۃ کو جمع کریں، اسے محفوظ کریں، لے کر آئیں، حساب رکھیں۔ یہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 تالیف قلب، اگر کوئی مسلمان ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ایمان کمزور ہے، یا وہ کافر کے جن کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے اونٹ دیے۔ 5ویں کیٹیگری جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل تو غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، لیکن دیت، اگر کسی سے قتل خطا ہو گیا، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا ویسے کسی اور وجہ سے غیر حادثاتی طور پر قتل ہو گیا اور اسے دیت ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ دیت 100 اونٹوں کے برابر ہے، جو کہ پاکستان کے لحاظ سے 1 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ 1 کروڑ ادا دینے کے لیے کسی کو کسی گردن چھڑوانی ہو تو اسے بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ کوئی قرض دار ہو، قرض دار کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ حدیث کے مطابق عام فقراء اور مساکین کے مقابلے میں قرض دار کی مدد کرنے کا زیادہ اجر ہے۔ یہاں ایک اور صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان پورے کا پورا مقروض ہے۔ کیا پورے پاکستان کا قرضہ زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں ہمارے علماء کا یہ کام ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور حکومت کو گائیڈ کریں۔ اگر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہو تو اگر اجازت نکلتی ہو تو حکومت کے قرض بھی زکوٰۃ سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 7ویں کیٹیگری فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اسلام کی تبلیغ ہے، اشاعت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلامی فوج ہے، کتابوں کی اشاعت ہے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی اسے بچانے کے لیے ضرورت ہے، تو ان تمام مدات میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض مسافر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بہت امیر ہوتے ہیں، سفر پہ تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، والیٹ چوری ہو گیا، اب وہ امیر سے فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، گھر میں غنی تھے لیکن سفر میں فقیر ہو گئے، انہیں بھی زکوٰۃ قرآن کی اس آیت نمبر 60 جو سورہ توبہ کی ہے اس کے ذریعے ان مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ٹھہرا؟ ہر وہ شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ یعنی روٹی، کپڑا اور مکان اور دیگر گھر کی جو ضرورتیں ہیں، برتن وغیرہ، اس کے علاوہ 1900 ریال یعنی 80,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں 1 سال سے کم ہوں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر 1 سال سے زیادہ یہ اماؤنٹ پڑی رہی تو زکوٰۃ دے گا۔ 1900 کٹ آف لائن ہے، زیادہ ہو تو صاحب نصاب ہے اور کم ہو تو مستحق زکوٰۃ ہے۔ اموال زکوٰۃ کی تھوڑی تفصیل اور دیکھ لیتے ہیں۔ مال تجارت ہے، اس میں زرعی زمین ہے، کسی کے پاس کئی سو ایکڑ زمین ہے تو زرعی زمین کی
قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ پیداوار پر ہوگی۔ اپنی ضروریات نکالنے کے بعد اگر غلہ یا اناج 725 کلو گرام سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور زمین اگر ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 5%، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے 10%، اور اگر کسی کی زمین میں سے دفینہ نکل آیا، سونا نکل آیا، چاندی نکل آئی، پیٹرول نکل آیا، تو یہ دفینہ جو نکلا ہے، خزانہ نکلا ہے، اس پر 20% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ فیکٹری اگر کسی کے پاس ہے تو فیکٹری میں عام طور پہ دو طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں، ایک تو موویبل اور ایک نان موویبل۔ نان موویبل جو فکس ایسٹ ہیں، جیسے فرنیچر ہے، عمارت ہے، یا استعمال کی گاڑیاں وغیرہ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن را مٹیریل خریدا گیا ہے پروڈکٹ بنانے کے لیے یا پروڈکٹ ہے، تو را مٹیریل اور پروڈکٹ اس کی قیمت نکال کے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کسی نے رقم محفوظ کی ہے کہ وہ حج کرے گا اس سے، یا بچوں کی شادی کرے گا، یا بچوں کی تعلیم یونیورسٹی وغیرہ کے لیے پیسے رکھے ہیں، یا اس نے اپنا کوئی مکان بنانے کے لیے کچھ پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ پلاٹ کا مسئلہ تھوڑا سا اختلافی میں آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن حج کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، تعلیم کے لیے، یا کیش رقم رکھی ہوئی ہے، اس پر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کسی کو قرض دیا، قرض ملنے کی امید ہے تو ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، اگر قرض ملنے کی امید نہیں تھی، اچانک مل گیا کئی سال کے بعد، تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ NIT سرٹیفکیٹس ہیں، پرائز بانڈس ہیں، بٹ کوائنس وغیرہ ہیں، یہ سب کیش یا قرض کے حکم میں آتے ہیں، ایسا قرض جو کہ انسان کو ملنے کی مکمل امید ہو، تو اگر ان میں سے کوئی چیز ناجائز ہے تو ناجائز منافع، سود وغیرہ نکال کر جو باقی کیپٹل منی ہے اس پر، یا جائز منافع ہے اس پر انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کچھ بھائیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا، اب یہ کامن کی کمپنی ہے، تو کمپنی کی ایز اے ہول زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس طرح ہر حصے دار کی جانب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کمپنی کے دیگر اونرز زکوٰۃ ادا، دیگر پارٹیسپینٹس شرائط ادا نہ کریں تو ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کی الگ سے زکوٰۃ دینا ہوگی، اور اس میں اصل رقم اور منافع دونوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی نے بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے تو بینک میں رکھی رقم پر اگر کوئی اسلامی بینک ہے اور جائز منافع مل رہا ہے تو منافع بھی ساتھ شامل ہوگا، لیکن اگر سود ہے تو سود کی رقم کو الگ کر کے جو اصل کیپٹل منی ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ذاتی مکان کسی کے پاس 2-3 بھی ہوں، ذاتی سواریاں بھی زیادہ ہوں، کار ہو، پرسنل استعمال کا کوئی جہاز ہو، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشی یا جانور یا زرعی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہیرے اگر ڈائمنڈ وغیرہ ذاتی استعمال کے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر کاروبار کے لیے خریدے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جیسے آلو ہیں، پیاز ہیں، ٹماٹر، سبزی وغیرہ، کیونکہ یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اور یہ 1 سال تک محفوظ نہیں رکھے جا سکتے۔ اگر کسی نے دکان بنائی اور کرائے پر دے دی تو دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پروفٹ ملا ہے وہ پروفٹ اس کے جو میجر ایسٹس ہیں، پروفٹ ہیں، اس میں شامل ہو جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کسی کوئی رینٹ کار کا بزنس کر رہا ہے تو کاروں کی قیمت پر نہیں بلکہ آمدنی میں زکوٰۃ ہوگی۔ کسی نے بس کو خرید کو سڑک پر ڈال دیا ہے، اس کی بس چل رہی ہے روڈ پر، تو بس کی قیمت پر نہیں بلکہ بس سے حاصل ہونے والی آمدنی، جو کہ اس کے ایکسپینسز ہے وہ نکالنے کے بعد جو آمدنی ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ فیکٹری کے آلات میں فرنیچر اور مشنری وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور مال وقف اور مشترکہ چندے، جس طرح کچھ ہمارے ڈیروں میں ہوتا ہے کہ بھائی چندہ جمع کرتے رہتے ہیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، انتقال ہو جائے تو اس کی مدد کر سکیں، تو یہ کامن جو ہے چندے ہوتے ہیں، ڈونیشنز ہوتے ہیں، چونکہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو تعمیری کام ہیں، جو کنسٹرکشن کے کام ہیں، بلڈنگز کے، روڈز کے، برجز وغیرہ پہ، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اور یا مالک ہوتا ہے تو حکومت ہوتی ہے، اور اس سے غریب اور امیر یکساں طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح اگر کسی نے کوئی واٹر پلانٹ وغیرہ لگا دیا، کنویں ہیں اور ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں، وہاں سے ہر کیٹیگری کے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ اس تمام کے تمام لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور اس پانی سے استفادہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کی نوعیت الگ ہو جائے گی، تو وہ پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر استعمال مشکوک ہو یا ہر طرح کے لوگ استعمال کریں، وہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے کنویں یا نل وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے۔ کسی نے پلاٹ خریدا، اور پلاٹ کی جو صورتحال ہے وہ 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو پلاٹ اس لیے خریدا کہ جب زیادہ اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا، منافع کے لیے خریدا، کاروبار میں لگایا، تو اس پہ تو زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ خریدا اور خریدنے کے بعد اب یہ نیت کی ہے کہ میں اس پر اپنا مکان بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب پلاٹ خریدا لیکن نیت واضح نہیں تھی کہ مکان بناؤں گا یا یہ اسے بیچ کر منافع کماؤں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب نیت واضح ہو گئی
تو اس دن جو ہے نا وہ سے زکوٰۃ کا حساب شروع ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اب اس چیز میں اختلاف ہے کہ ایک صاحب نے پلاٹ خریدا، اور پلاٹ خریدنے کے بعد اب اس نے کہا کہ میں اس سے بیچ کر اپنا مکان بناؤں گا۔ اب اس پر اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، ان کے دلائل یہ ہے کہ دراصل یہ جو پلاٹ ہے آپ کا کاروبار میں لگا ہوا ہے، یہ آپ کا منافع بکے گا، گویا یہ آپ کا بزنس ہو رہا ہے، آپ کو بچت ہوگی اس کے اندر، تو چونکہ بچت ہو رہی ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کی نیت مکان بنانے کی ہے، اب جتنے پیسے بھی اس سے ملیں گے میں مکان میں لگا دوں گا، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پہ جس پہ آپ کو اعتبار ہو، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ اگر ادا کر دی جائے تو بہتر ہے، کہ زکوٰۃ دینے کا بہرحال فائدہ ہے۔ اور فقہ کا یہ پیٹ اصول ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ رائے اختیار کی جائے گی، اس پہ عمل کیا جائے گا جس جس رائے پر عمل کرنے سے غریب کا فائدہ ہوگا، وہ غریب کے فائدے کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ پلاٹ جو قیمت جو ہے جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس مارکیٹ ویلیو میں سے اس کے سروس چارجز یا جو بھی ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ سب مائنس کرنے کے بعد جو باقی بچے گی اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر بزنس کے لیے پلاٹ قسطوں پہ لیا ہے تو آپ ملکیت تو آپ کو ہو جاتی ہے جب انسان اس کے، لیکن قبضہ نہیں ملتا۔ قسطیں بھی آدھی ادا کی ہیں اور آدھی باقی ہیں، تو جتنی قسطیں ادا کی ہیں آپ اتنے کے مالک ہو گئے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اگر آپ نے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے۔ زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو زکوٰۃ کو وقت سے پہلے بھی ایڈوانس میں 1 سال پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، یا زکوٰۃ کو ڈیوائڈ کر کے ہر مہینے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ لونز کے مسئلے بہت سارے ہیں۔ کوئی کسی شخص نے ذاتی مجبوری کی بنا پہ لون لیا، اب تو ذاتی طور پہ لون لیا ہوا ہے تو اس کی تو امید ہے کہ وہ مقروض ہے، تو بلکہ وہ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ قرض زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، لیکن اگر اس نے لون لیا ہے اور اس کو بچت بھی ہے تو اس کی سیونگ میں سے لون کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی رقم بچے گی، اگر پھر بھی وہ 1900 ریال سے زیادہ ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فیکٹری لگاتے ہیں، ایک فیکٹری لگائی بہت چلی تو ہم دوسری فیکٹری بھی لگا لیں، اب اس کے لیے کئی کروڑ کا قرض لے لیا۔ اب وہ کئی کروڑ کا قرض اگر ان کے ایسے تو نکالا جائے گا تو وہ تو مائنس میں چلے جائیں گے، وہ تو مقروض ہو جائیں گے، اور وہ بجائے زکوٰۃ دینے کے 2 فیکٹریوں کے باوجود زکوٰۃ لینے والوں میں آ جائیں گے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فقہا نے یہ حل نکالا ہے کہ اگر ایک شخص فیکٹری کے لیے اس نے جو ہے نا وہ بڑے مطلب بگر لون لیے ہیں، لانگ ٹرم لونز انہیں کہتے ہیں، تو وہ اس میں 1 سال کی انسٹالمنٹ اس کے مین پروفٹ ایسٹس میں سے مائنس کرنے کے بعد جو باقی ایسٹ بچیں گے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کسی نے مکان مارگیج پہ لیا، جس طرح نارتھ امریکہ میں لوگ کرتے ہیں، تو 1 سال کی اقساط انسٹالمنٹ مین ایسٹ سے مائنس کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کسی نے قرض دیا کسی کو، جیسے آج کل لوگ قرض دیتے ہیں اور قرض ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، کئی سال کے بعد قرض مل گیا تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کمیٹی ڈالی 4-5 دوستوں نے مل کر، تو کمیٹی میں جتنی قسطیں ادا کی ہیں وہ آپ کے پیسے ہیں، اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ فرض کریں کہ پہلی کمیٹی آپ کے نام نکل آئی، ساری رقم آپ کی نہیں ہے، تو جو رقم اس میں آپ کی تھی ابھی تک کی، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، باقی کی کیوں، باقی تو آپ نے لوٹانی ہے۔ قسطوں پر گاڑی خریدی ہے تو جس ماہ کی قسط آپ ادا کر رہے ہیں اس مہینے کی قسط کو مین ایسٹس میں سے منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ پہ عام طور پہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے کٹتے رہتے ہیں اور یہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر انٹرسٹ اور پھر جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا رہتا ہے، اور رقم بجائے اگر 20 لاکھ کی ہو تو 1.5 کروڑ بن جاتی ہے۔ تو اس پہ سود کو الگ کرنے کے بعد جو اصل پیسے ہیں جو آپ کو ملے ہیں وہ ملنے کے بعد اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ شیئرز کسی نے خریدے ہیں تو شیئرز کے بھی یہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، نہ کہ فیس ویلیو کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ جتنے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں، مثلا بانڈ، سرٹیفکیٹ، یہ سب قرض کے حکم میں آتے ہیں اور ان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ NIT یونٹ کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کچھ متفرق چیزیں ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص بہت خوددار ہو اور وہ زکوٰۃ کا سمر لینے سے انکار کر دے، حالانکہ اس کو ضرورت ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ بینک نے زکوٰۃ کی رقم کاٹ لی اور اگر بینک کا استعمال مصرف صحیح ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر صحیح نہیں جیسا کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ غیر مستحق کو دیتے وقت آپ کی نیت آپ سمجھتے تھے کہ مستحق ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص لینے والا غیر مستحق نکلا، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
قریبی رشتہ دار اگر کوئی ایسا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنے سے دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ زکوٰۃ کے مال میں سے حج کسی کو نہیں کروایا جا سکتا، اور عورت جس طرح اپنی نماز خود پڑھتی ہے، اس کے شوہر یا اس کے بیٹے اس کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح اپنے زیور کی زکوٰۃ بھی وہ خود ادا کرے گی۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے غیر مستحق ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں آل محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں سید کہلاتے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ غیر مسلم کو، کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی الا یہ کہ ایمرجنسی صورتحال ہو، والدین اولاد کو، اولاد والدین کو، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، بیوی اگر مالدار ہو اور شوہر غریب ہو تو وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ضروریات اصلیہ کے بعد 1900 ریال 80,000 روپے سے زیادہ رقم موجود ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تعمیراتی کام، مسجد، سڑک، پل، ہسپتال، اور جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ کامن جو ہے پانی کی جو سبیلیں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مدارس کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، لیکن اس میں جو مستحق دینی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نفع بخش دنیاوی تعلیم کے مستحق طلبہ کو بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ انسان فرسٹ رمضان کو یہ اس طرح کی ٹیبل ایک بنا لے، ایک جانب اپنے ایسٹس لکھے اور دوسری جانب اپنی لائبلٹیز لکھے، اور ایسٹس کو جمع کرے، لائبلٹیز کو جمع کرے، اس میں لون ہیں، سروس چارجز، یوٹیلیٹی بلز ہیں، امپلائی سیلریز ہیں، مارگیج پیمنٹس ہیں، کار انسٹالمنٹ وغیرہ ہیں، تو یہ ان کو مائنس کرے، ایسٹس میں سے لائبلٹیز نکالنے کے بعد جو باقی بچے ہیں اسے 40 سے تقسیم کرے تو اس کی زکوٰۃ نکل آئے گی جو کہ اسے ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اس کا ادا کرنا لازمی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا متقی کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے علاوہ مال نکالتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ محسن ہے، یہ احسان کے درجے تک پہنچ گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان فی مال لحق سوا زکوٰۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی پریزنٹیشن کو روکتا ہوں، اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دوسرا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، خلاصہ قرآن کا 9 بجے کا اس کا وقت ہے۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، سوالات سے پہلے ایک اعلان ہے کہ ہمارا یہ جو ہفتے وار درس قرآن ہوتا ہے یہ رمضان میں ہم اسے کنٹینیو نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے جو ہے ایک روزانہ کی بنیاد پر دورہ قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جو روزانہ 9 بجے جیسے 9:30 بجے 9:35 کا یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ تو اس لیے رمضان میں ہم اس درس قرآن کو جو ہے کنٹینیو نہیں کریں گے۔ اس دورہ قرآن کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ آپ کسی کا کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھا لیں، حماد افتخار بھائی جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی حماد بھائی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز، بالکل صاف آپ کی آواز آ رہی ہے۔